السلام علیکم. ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی. میں کئی کرتی رہتی ہوں, پھر درمیان میں مجھے ایک اور ٹاپک کا خیال آتا ہے. میں کہتی ہوں بور نہ ہو جائے لوگ نا ایک ہی طرح کی باتوں سے, تو اس لیے پھر میں ڈفرینٹ ٹاپک شروع کر دیتی ہوں. وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈفرینٹ سائیکیٹرک النیسز کے سمٹمس کو ڈسکس کیا کریں گے. تو آج جو میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ بتاؤں, جو بہت کامن ہے اور آج کل ٹین ایج میں اتنا کامن ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے نا کچھ 70-80% ٹین جو ہے نا وہ ساری انگزائٹی کا شکار ہے. انگزائٹی کے سمٹمز پہلے بھی میرا خیال ہے میں نے ڈفرینٹ ویڈیوز میں تھوڑے بتایا ہے, لیکن آج کل کیونکہ میرے پاس بچیاں پھر بہت آ رہے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا ایک دفعہ تھوڑی سی ریویژن کرا دوں, لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں. انگزائٹی کے سمٹمز میں یہ ہے کہ ہارٹ بیٹ کے تیز کے لیے لوگ سے بہت بینزوڈائزپین دوائیاں ڈفرینٹ شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا دوں. ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, منہ خشک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کندھوں میں درد, سر میں درد, آنکھوں میں درد, آنکھوں میں کھچاؤ, نیند کی کمی, اریٹیبلٹی, اینگر, زبان خشک ہو جاتی ہے اور منہ کا ذائقہ کڑوا رہنا شروع ہو جاتا ہے, جس کے لیے پھر وہ لوگ کہتے ہیں معدہ خراب ہے, معدے کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں. اب بہت سارے انگزائٹی کے پیشنٹ سال معدے کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں, لیکن ایکچولی ان کو انگزائٹی ہوتی ہے. وہ کافی عرصہ کھلا کے گیسٹرونٹرولوجسٹ پھر ان کو کوئی نہ کوئی اینٹی ڈپریسنٹ اندر ڈال دیتے ہیں, جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو واقعی انگزائٹی ہے. انگزائٹی کے لیے صرف دوائی کا ضرورت نہیں ہوتی, انگزائٹی کے لیے آپ کو تھیراپی یا آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ دوائی تو کوئی بھی میں کہتی ہوتی ہوں دے سکتا ہے, لیکن آپ کو کب کیا کھانی ہے, آپ کو کس وجہ سے انگزائٹی کو مینیج کیسے کرنا ہے, یہ آپ کو سائیکیٹرسٹ ہی سکھاتا ہے. اچھا, اس کے بعد جو انگزائٹی کے سمپٹم میں لیک آف کانسنٹریشن, توجہ کی کمی, بندے کا دھیان نہیں رہتا, 10,000 سوچیں آتی رہتی ہیں, آپ کہیں بیٹھے ہیں, دماغ کہیں پہنچا ہوتا ہے, کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے, پڑھائی خراب ہوتی ہے, جاب خراب ہوتی ہے, خواتین کا کھانا پکاتے وقت ہانڈی جل جاتی ہے, دودھ ابل جاتا ہے, دھیان ہی نہیں رہتا کیونکہ ذہن کہیں سے کہیں پہنچا ہوتا ہے. کانسنٹریشن, اس توجہ کی کمی ہو جاتی ہے اس چیز میں. کھانے کو دل نہیں کرتا, بھوک کئی دفعہ بہت زیادہ لگتی ہے, کئی دفعہ بالکل نہیں لگتی, بار بار واش روم جانا پڑتا ہے, پیٹ خراب, کبھی پیٹ میں گیس, کبھی لوز موشن, کبھی کانسٹیپیشن, ٹھیک ہے, جس کو پھر IBS بھی کہتے ہیں, اریٹیبل باؤل سنڈروم. وہ بھی پیشنٹ بہت گیسٹرونٹرولوجسٹ معدے والے ڈاکٹر کے پاس خوار ہو کے معدے والے ڈاکٹر پھر ان کو چپکے سے اندر سے اینٹی ڈپریسنٹ دے دیتے ہیں 1-2, اور وہ پیشنٹ سمجھتا ہے میں معدے کی دوائی کھا رہا ہوں, لیکن وہ اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہا ہوتا ہے. اور پھر سال وہ کھاتے رہتے ہیں کہ اب اینٹی ڈپریسنٹ کو کسی اسٹیج پہ کم بھی کرنا ہوتا ہے, بند بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن ان کا معدے کا ڈاکٹر ڈرا ہوتا ہے بیچارہ کہ اگر میں نے بند کی تو ان کو دوبارہ سمٹم آنے شروع ہو جانے, میرا مریض خراب ہو جانا ہے, اس لیے وہ دہی جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پینک اٹیکس رہتے ہیں کہ سڈن سویر انگزائٹی شروع ہوتی ہے, اور اس میں بندے کو لگتا ہے بس میں مرنے لگا, میری موت ہو جائے گی. تو ایسے لوگ ایمرجنسیز میں بہت زیادہ جاتے ہیں, بہت زیادہ اپنی, خاص طور یہ FIC کارڈیالوجی میں, ہمارا FIC فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, تو اس لیے میں وہاں کی بات کی. ایسے لوگ ہارٹ والے ڈاکٹروں کے پاس بہت زیادہ جاتے ہیں, بار بار ECG کرائیں گے, اپنی ایکو کرائیں گے, بہت سارے اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں اور پیسہ ضائع کرتے رہتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو کلوز جگہوں سے انگزائٹی ہوتی ہے, کسی بند کمرے سے, لفٹ سے, بند جگہ سے, واش روم سے. کچھ لوگوں کو سیڑھیوں سے ہوتا ہے, مطلب یہ سچویشنل انگزائٹی ہوتی ہے نا. لیکن یہ ہوتی ہے جنرلائز انگزائٹی, میں اس کو آج ڈسکس کری تھی کہ وہ والے آپ کو چھوٹے فیچرز پہ بتا دیے. میرا خیال ہے میں نے میجورٹی بتا دی ہیں. تو اچھا, اس میں پتہ کیا ہوتا ہے, ایک اور چیز جو خواتین میں ہوتی ہے, خواتین کو پھر بہت اس کے لیے دوائیوں کا شوق ہوتا ہے, جو حکیموں کے پاس جاتی رہتی ہے. انگزائٹی میں لیکوریا بھی ہو جاتا ہے, جو ڈسچارج ہوتا ہے, اور یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے جس کے لیے حکیموں کے پاس جا کے یہ اپنے ہارمونس خراب کرتی ہیں اور ڈفرینٹ دوائیاں کھاتی رہتی ہیں. آئندہ سے جو بھی لڑکیاں یا بچیاں جن کو ایسا مسئلہ ہو, ان کو پلیز ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک کرا لیں کہ ان کو کوئی انگزائٹی تو نہیں ہے. جہاں اور بہت ساری اس کی وجوہات ہوتی ہیں, اس میں سے انگزائٹی بھی ہوتی ہے. اور وہ پتہ ہے انگزائٹی میں ایچنگ, کئی دفعہ کوئی اسکن ڈیزیز نہیں ہوتا, لیکن ایچنگ, خارش شروع ہو جاتی ہے اور بے وجہ خارش ہوتی رہتی ہے. اس میں پھر پہلے تو ظاہر پتہ ہے ہم بھی اسکن والوں کے پاس ہی بھیجتے ہیں. اسکن والے جب دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے ایسا مسئلہ, تو پھر اوکھا سوکھا وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں. کیونکہ اوکھا سوکھا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنے کا ٹرینڈ پاکستان میں اتنا کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. مریض خود ہی دوڑ بھاگ کے کھجل خوار ہو کے سائیکیٹرسٹ کے پاس آ جائے تو آ جائے. ڈاکٹر جو باقی فزیشین ہے نا, میرے کولیگ باقی پریفر کرتے ہیں, ان کی بڑی جان جاتی ہے, وہ نہیں بھیجتے ہیں. اس لیے میں نے کہا پبلک کو اویئرنیس دے دی جائے, پبلک کو سمجھا دیا جائے. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ.